بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ایک بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کی دل کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ بہت سے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہ وظائف کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی خاص حاجت پوری ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کا یہ بھائی آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو کہ نمازوں میں، قرآن پاک کی تلاوت میں یا وظائف کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام عبادات کو پورا فرمائے جو کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو پا رہی، یہ سب کرنے کے باوجود بھی، تو آج آپ ہمارا بتایا گیا یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں، چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عبادات آپ کر رہے ہیں، جو وظائف آپ کر رہے ہیں، یا جس بھی طریقے سے آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان طریقوں سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے۔ کبھی کبھی کچھ الگ طریقے کی عبادات ہی کرنی پڑتی ہیں، کچھ الگ طریقے ہی کے وظائف ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ایک شخص اگر 10 وظائف کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سے 9 میں اسے فائدہ نہ ہو، لیکن ایک میں اسے فائدہ ہو جائے۔ تو بالخصوص ہم آپ کو ہر دن کے حوالے سے، یعنی رمضان المبارک کی ہر تاریخ کے حوالے سے وظیفہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ کوئی بھی وظیفہ نہ چھوڑا کریں اور ہر ایک وظیفے کو آپ لازمی کیا کریں۔ ویسے بھی ہمارے بتائے گئے وظیفے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے، 1 سے 2 منٹ کے وظائف ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ان کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو آپ بھی تھوڑا سا وقت نکال کر ہماری تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں۔ تو بہرحال آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یا ذوالجلال والے کرام کا وظیفہ ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صرف 21 بار آپ نے یا ذوالجلال والے کرام آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ کیسے پڑھنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالخصوص اسی وظیفے کے حوالے سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی اصل وظیفہ ہے یا ذوالجلال والے کرام کا، اور یہ وظیفہ آپ نے 2 دن کرنا ہے، یعنی 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک کو۔ تو یہ 2 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ جیسے ہی کریں گے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اب یا ذوالجلال والے کرام ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا معجزہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اگر اس عمل کو سجدے میں جا کر کرے گا تو فائدہ اس کے لیے یقینی ہے۔ چاہے حاجت کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی مشکلات ہے، پریشانی ہے، چاہے رشتوں میں رکاوٹ ہے، چاہے بیماری سے شفا چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، چاہے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، ہر ایک صورت میں
یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہیں جن کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ لوگ وظیفہ نہیں کر سکتے جو کہ ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ وظیفہ باوضو حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ بغیر وضو کے کوئی بھی یہ وظیفہ نہیں کر سکتا، تو باوضو ہو کر ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہ کریں، بلکہ پاکائی میں ہی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور روزے دار ہی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، سوائے اس روزے دار کے، سوائے اس شخص کے جس نے کسی مجبوری میں روزہ چھوڑا ہو۔ اور مجبوری بھی کون سی؟ کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا آپ بیماری کی حالت میں ہیں، تو ان دو صورتوں میں آپ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ان دو صورتوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی شخص ہیں جو کہ بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب بعد نماز عصر یا افطاری سے چند منٹ پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ 3 بار درود پاک پڑھیں گے۔ جب 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو پھر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ جانا ہے اور 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی جائز حاجت کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگے۔ اب یہی وظیفہ آپ نے 20 رمضان کو، یہی وظیفہ آپ نے 21 رمضان کو کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ وظیفہ 20 رمضان المبارک کو بعد نماز عصر کر رہے ہیں، یعنی عصر کی فوراً بعد کر رہے ہیں، تو آپ نے 21 رمضان کو بھی عصر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یعنی جس ٹائم آپ نے 20 رمضان کو یہ وظیفہ کیا تھا، تو بالکل اسی ہی ٹائم آپ نے 21 رمضان کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔